اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہریش اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے کلیسائی کیلنڈر کا 14واں عام اتوار ہے۔ یہ عام اتوار تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ عام اتوار ہی میرے لیے بہت اہم اور ضروری اتوار ہیں، جبکہ خود یسوع کے ساتھ ہم اس کی سنتے ہیں اور اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج کی تلاوتیں لے لیجئے، اپنی بائبلز لے آئیں اور تلاوتیں لیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب 9ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب 9ویں سے 10ویں آیت تک، اور زبور 145۔ یہ دیکھیے، زبور جب بھی ہم کہتے ہیں تو یہ زبور عام طور پہ خدا کی حمد و ستائش اور تمجید کے لیے ہی ہوتے ہیں، اس کی تعریف کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ان تعریفوں میں بہت سی چیزیں پنہاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان پہ آپ ضرور غور کیا کریں کہ باقی جو تلاوتیں ان میں اس کا کیا تعلق ہے۔ دوسری تلاوت جو ہے وہ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب 9ویں آیت اور 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب 9ویں آیت اور 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس متی، اس کا 11واں باب 25ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک۔ 25ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے سنتے ہیں کہ زکریا نبی کیا فرماتا ہے۔ اس میں لکھا ہے 9ویں باب کی 9ویں آیت سے 10ویں تک میں کہ اے بیٹی صہیون تو نہایت شادمان ہو، بیٹی یروشلم خوشی سے للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ وہ افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے نابود کر دے گا، اور کمان جنگ توڑ دی جائے گی، اور وہ قوموں کو سلامتی کا مژدہ دے گا۔ سمندر سے سمندر تک اور اس کی سلطنت دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ کلام پاک کا پڑھا سنا جانا مبارک ہو۔ آئیے اسی حوالے سے اب ہم انجیل جلیل پڑھتے ہیں، جو مقدس متی کے مطابق ہے، اس کا 11واں باب 25 سے 30ویں آیت تک۔ لکھا ہے، اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداون، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ نے سب کچھ مجھے سونپا گیا، میرے باپ سے مجھے سب کچھ سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ بعض تحریریں ایسی ہیں انجیل جلیل میں جو لگتا ہے کہ جیسے
خود رول قدس نے ڈکٹیٹ کروائی ہیں، لکھوائی ہیں، باقاعدہ املا لکھوایا ہے. بہت خوبصورت. یہ بڑی یہ تو آیت ہم شروع سے سنتے ہیں، سب تھکے ماند اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ان تھکے ماندوں کے لیے، جو غریب ہیں، جو حلیم ہیں، جو مارے پیٹے گئے ہیں. نہیں دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دن رات محنت کر کے کھربوں روپے کماتے ہیں. ان کو سر کھجلنے کی بھی فرصت نہیں، نیند ان کی پوری نہیں ہوتی، بھوک ان کی پوری ختم نہیں ہوتی، وہ دن رات لگے رہتے ہیں. یسوع ان کو بھی کہہ رہا ہے، کیا تھکے ماندو اور بوجھ سے دبو او بے وقوفو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یہ جو کچھ تم کما رہے ہو، میں ایک لمحے میں تمہیں سب کچھ یہاں مہیا کر دوں گا. آج کی انجیل اور جو پہلی تلاوت ہم نے پڑھی ہے، بڑی مزے کی، کہ اس میں اب دیکھیں تو اس کا اور اس تلاوت کا کیا آپس میں تعلق ہے. وہاں پہ وہ بادشاہ ہے جو گدھے پہ، بلکہ گدھے نہیں، گدھی کے بچے پہ سوار وہ داخل ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے سب گھوڑے نابود کر دے گا، اور وہ جو قتل و غارت کی جو چیزیں ہیں وہ سب کچھ ختم کر دے گا، اور اس کی جو سلطنت ہوگی وہ بڑی امن اور شانتی کی اور سکون کی سلطنت ہوگی. اب وہاں یہ جو زکریا کی جو یہ پیشن گوئی ہے یسوع کے بارے میں، یہ جو گدھی کے بچے پر سوار ہونے والی جو علامت ہے، یہ بالکل وہی ہے جو یہاں لکھا ہے، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں. اور وہ بادشاہ جو گدھی کے بچے پہ سوار ہے، وہ بھی حلیم اور فروتن ہے. یہی بات یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ ابھی جو ہم نے تلاوت پڑھی ہے، اس سے پہلے جو تلاوت ہے، اس میں یسوع بڑا دکھ سے کہتا ہے، بے اعتقادوں پہ افسوس کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، جب وہ بیت سیدا تجھ پہ افسوس ہے، کورزین تجھ پر افسوس. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کہ یہ جلیل کے ہی علاقے ہیں. یہ لوگ یسوع کی جو اس کی اصلیت کو یہ لوگ جانتے بھی تھے، لیکن اس کو ماننے کے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ تو بڑھئی یوسف کا بیٹا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ. چلیں وہ تو تھا، لیکن اس کے معجزوں کو بھی نہیں. وہ اتنے سخت دل تھے کہ وہ معجزے بھی سمجھتے تھے یہ بس ایسے ہی ہے، کوئی چکر ہے، وہ ان کو بھی نہیں مانتے تھے. تو یسوع کو بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا، اور وہ کہتا ہے کہ عدالت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو کیوں نہیں مانا. لیکن یہ ہے کہ جو معجزے وہاں کیے گئے، اور یقین کریں جنہوں نے ان معجزوں کی سچائی کو، صداقت کو مانا، وہ بےچارے واقعی وہ غریب لوگ تھے اور بڑے پسے ہوئے لوگ تھے، جو ظلم و تشدد و ظلم و جبر کے شکار تھے. ان لوگوں نے اس وقت یسوع جب وہاں سے نکلتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے خدا سے، کیونکہ ان لوگوں نے یسوع کی کوئی بات نہیں سنی، کوئی بات نہیں مانی. تو یسوع شکر کرتا ہے خدا کا کہ اے باپ، شکر ہے کہ تو نے وہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے، جو اپنے آپ کو نہایت عقل مند اور بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے میری باتیں نہیں سنی. گویا تو نے ان سے یہ باتیں چھپا کے رکھی اور ان تک یہ باتیں پہنچنے نہیں دی. اور یہ باتیں میں نے اپنے ان شاگردوں کو اور ان غریبوں کو، یہ جو بظاہر جاہل یا ان پڑھ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کو انہوں نے مانا، انہوں نے قبول کیا. تو خدا کہتا ہے تیرا شکر ہے کہ ان لوگوں کے ذہن تو نے کھولے اور ان کو یہ چیزیں عنایت کی، یہ بخشش تھی ان کو. یہ دیکھیں اس زمانے میں جو یسوع کا زمانہ تھا،
یہ یہودی بڑے متکبر لوگ تھے، اور یہ شروع سے ہی متکبر رہے ہیں۔ ان کے تکبر کا کیا کہنا، وہ تو خدا سے بھی متکبر ہو جائے، اس سے بھی وہ کیا کہتے ہیں ماتھا لڑا لیتے تھے اور ٹکرا جاتے تھے، اور اس کی وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام جو بھلائیاں نیکیاں اس نے کی تھیں، ان کو ایک بس لمحے میں بھلا دیتے تھے۔ یہ ان کا تھا۔ لیکن یسوع اصل میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان تو پھر انسان ہے، وہ اس کے باپ ہی کی شکل پہ اس کی طرح۔ دیکھیں، ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات ہے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے، لیکن اگر یسوع نہ آتا تو شاید ہم خدا کو سچ مچ نہ جانتے۔ اور دیکھنے کی جہاں تک بات ہے، تو یسوع نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، لہٰذا یسوع جو ہے وہ باپ ہی کی طرح ہے۔ اگر یسوع ہماری طرح ہے تو باپ پھر ہماری طرح ہے۔ اب یہ کوئی توہین خدا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خدا جو ہے یا ہم خدا کی طرح ہے۔ اس نے تو ہمیں کہا ہے کہ اس نے اپنی شکل پہ بنایا، تو ہم تو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس لیے یسوع جو ہے وہ آج بتاتا ہے، اے میرے باپ، سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں۔ اب بیٹے کو کوئی نہیں جانتا جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، باپ کو کوئی نہیں جانتا، اگر بیٹے کو نہیں جانتے تو باپ کو کیسے جانیں گے؟ وہ خدا خدا بھلے کریں، لیکن اس کے بیٹے کو تو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب بیٹے کو جب تک وہ نہیں جانتے، وہ باپ کو نہیں جانتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ ہم اس اعتبار سے بڑے آپ کہہ لیجئے کہ ہم برکت والے لوگ ہیں، ہم پہ خدا کی خاص برکت ہے کہ ہمیں خدا کے بارے میں اس کے بیٹے یسوع نے خود بتایا، اور ہمیں یہ ایک خاص وہ کہیں کہ اعزاز دیا گیا کہ ہم خدا کے بارے میں جانیں، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اب یہاں پہ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو کیسے جانا۔ کیسے جانا کا مطلب ہے کہ اس کو کیا سمجھا ہم نے کہ وہ کیا ہے، اور ہم نے سب کچھ اسی پہ لاد دیا، اور ہم بیٹھ کے کہ خدا بس تو ہماری حفاظت کر۔ یہاں لکھا ہے، کیا تھا کہ ماندو بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ تو دعویٰ ہے اس کا، تھکے ہوئے اور بوجھ سے دبے ہوئے تھکے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اب کس بوجھ سے تھکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو غریب ہیں وہ تو امیروں کے ظلم سے دبے ہوئے ہیں، ان کی ناانصافی سے دبے ہوئے ہیں، ان کی نفرت سے دبے ہوئے ہیں، ان کی غلامی سے دبے ہوئے ہیں، اور اس بدامنی سے اس کا شکار ہیں جو انہوں نے معاشرے میں پھیلا رکھی ہے۔ اور جو طاقتور لوگ ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ جو ظالم اور طاقتور اور جو لالچی ہے کہ وہ بڑا آسودہ اور سکون سے، اس کو قطعی کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میری دولت جو ہے، ایک کہ یہ بڑھے، اور دوسرا یہ کہ یہ کھو نہ جائے، اور وہ اس فکر میں دن رات چیونٹیوں کی طرح وہ کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ یسوع ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ تھکے ماندو میرے پاس آؤ، تم کس چکر میں پڑے ہو؟ یہ زندگی نہیں ہے، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اب دیکھیں، یہاں پہ اس نے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ حلیم اور دل کا فروتن، یہ بہت، جسے کہتے ہیں بڑی کمپریہنسو قسم کی، بڑی بھرپور یہ اصطلاحیں ہیں۔ حلیم اور فروتن، وہ شخص جس کے پاس تن پہ کپڑا بھی نہ ہو تو وہ، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ جو روٹی ملتی ہے وہ کھا کے کہتا ہے شکر ہے تیرا، لیکن یہ نہیں کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے کوئی دے گا تو میں کھاؤں۔ وہ اپنی دھن میں، اپنے کام میں لگا رہتا ہے،
اور مسلسل وہ کرتا ہے جو بھی کام اس کے ذمے ہے، اس غرض سے نہیں کہ مجھے اس کا بڑا اجر ملے گا، اس غرض سے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یہاں یسوع نے بڑا صاف کہا کہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں یہ دونوں۔ بوجھ، اصل میں بوجھ کیا ہے کہ جو یہودیوں کی جو اپر سوسائٹی ہے، جو اوپر والی سوسائٹی ہے، طبقہ ہے، جنہوں نے جو بڑے اپنے آپ کو خدا کے احکامات اور خدا کی شریعت کا مالک سمجھتے ہیں، وہ بوجھ جو ہے، وہ شریعت کا بوجھ انہوں نے لوگوں پہ لاد دیا ہے، اور اپنے پہ بھی لادا ہوا ہے، لیکن ان پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ جبکہ یسوع کہتا ہے کہ میرا جوا بڑا نرم ہے، یہ بوجھ تو تم نے اٹھا لے، لیکن میری ذمہ داری دیکھو، میری ذمہ داری اپنا لو۔ اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کون سا جوا اس کا نرم ہے؟ محبت کا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جوا تم اٹھا لو، یہ بڑا ملائم ہے، بڑا نرم ہے، تم یہ اٹھا لو گے تو شریعت خود بخود پوری ہو جائے گی۔ شریعت کا پورا ہونا شرط ہے محبت کا۔ محبت کے بغیر وہ بوجھ ہے، شریعت بوجھ ہے، اور اس کا جوا جو وہ ذمہ داری وہ بوجھ ہے۔ جب تک اس ذمہ داری کو محبت سمجھ کے نہیں نبھایا جاتا، جب اس شریعت کو محبت نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک اس کو اٹھانا بہت مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے۔ یسوع بڑے اس میں بات کرتا ہے سادہ الفاظ میں، دونوں طرف کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے بھائی بہن پڑھتے ہوئے وہ صرف تھکے ماندوں میں ہی رہتے ہیں اور دوسروں کا نہیں سوچتے، وہ بس اپنا ہی سوچتے ہیں کہ ہم تھکے ماندے، خدا ہم پہ بس رحم کرے۔ نہیں، ان کا بھی یسوع کہتا ہے کہ وہ بھی بدیاں کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں اتنی محنت کر رہے ہیں دن رات، اپنی اس کرپشن میں اتنی محنت کر رہے ہیں، اس بددیانتی میں اتنی محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور ان کو بھی وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ بھلے لوگو، تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہی ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ جو خوف ہے، مرنے کا خوف، یسوع بار بار ہمیں کہتا ہے ڈرو مت، خوف مت کرو، خوف نہ کھاؤ، مت ڈرو، مت ڈرو۔ کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ ہم جو بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ یسوع میں یہی کہہ رہا ہے رکو، کیوں ڈر رہے ہو؟ کس سے ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ ہم ڈر کے بھاگ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا، ہمارے پاس نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ ہم اپنے جو بینک بیلنس ہیں ان کو بڑھا لیں، ہم اپنے کاروبار ہیں ان کو بڑھا لیں، اپنی زمینیں بڑھا لیں، تاکہ ہمیں خوف نہ ہو کہ ہم مر جائیں گے۔ اور غریب بیچارے، ان کے کیا خوف ہیں؟ ان کے خوف تو یہی ہے کہ ان کے ظلم و استبداد سے، ان کے جبر سے وہ بچ سکیں اور ان کو روز کی روٹی پوری مل سکے۔ اب دیکھیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کبھی اس چیز کو اس طرح نہ سمجھیں کہ خدا، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہارا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وہ جب اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم آؤ گے تو میں ایک بس منتر پڑھوں گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی میں محبت پیدا کرو، کیونکہ یسوع محبت ہے۔ جب وہ بلاتا ہے نا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے پیچھے ہو لو، میرے پاس آؤ، محبت بن جاؤ، میری طرح فروتن ہو جاؤ، حلیم ہو جاؤ، تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ یہی اس کی ہمیشہ یہی تعلیم رہی۔ اس لیے میں ہمیشہ جو عام اتوار ہے نا، مجھے یہ بڑے پسند ہیں، اس لیے کہ یسوع ایسے عام سی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ اتنی دل میں اتر جانے والی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ صرف محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ صرف ان کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے یسوع نے محبت کے کیا کیا نام دیے ہیں، کیا کیا اس کی پہچان بنائی ہے اس نے،
کیسی کیسی تصویریں بنائی ہیں اس نے، کیسی کیسی شکلیں بنائی ہیں محبت کی اس نے، کیا کیا الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ ہے صرف وہ محبت ہی کی بات کرتا ہے، پوری زندگی اس کی اسی میں گزرتی، آخر تک جب وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے اس وقت بھی آ کے ان کو یہی بتاتا ہے کہ یہ روح القدس لو، جاؤ خدا کے نام پہ ان کو، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پہ ان کو بپتسمہ دو۔ کیوں؟ یہ بپتسمہ دینا بھی تو یہی ہے نا کہ محبت کی آپ قسم کھاتے ہو، صرف ایک خدا کو ماننا، اسی کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، یہ تو ہم عہد کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی کو بندگی، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں خدا سے۔ محبت پہلے، پھر یہ سب کچھ ہم کریں گے، لیکن ہم اس کو مان لیتے ہیں، یعنی شریعت کو مان لیتے ہیں، محبت کی ہم کہتے ہیں وہ دیکھی جائے گی، وہ دیکھا جائے گا، وہ تو ہم کر ہی لیں گے، حالانکہ وہ پہلے ہے، پھر یہ سب کچھ ہے۔ اگر یسوع نہیں ہے تو کیا ہے باقی؟ تو یسوع تو محبت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کس کو مان رہے ہو؟ کیا مان رہے ہو؟ مجھے بالکل مسیحیت، مسیحی تعلیم، یہ ساری چیزیں ان کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایک قسم کی۔ یہ جو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، آپ یہ سمجھیے کہ میں دوبارہ اس پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اصل میں اتنی گنجلک چیزیں، اتنے مشکل جو یہ سارے، یہ تھیولوجی اور یہ سب ہے، یہ علم الہی، یہ سب کیا ہے؟ صرف ایک چیز، محبت، اور اس کی مختلف شکلیں آپ جس طرح مرضی توڑ مروڑ کے اس کو بنا لیں۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ ایک ہی ذرہ ہے، اس کو آپ توڑ کے جو مرضی بنا لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لہو خورشید کا ٹپکے ہے گر ذرے کا دل چیرے۔ اس ایٹم، اس ذرے کو جب آپ چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، تو اس میں سے کتنی توانائی نکلتی، لیکن ہے وہ ایک ایٹم، وہ ایک میٹر ہے بس۔ وہ تو ایک میٹر کی چیز ہے، لیکن محبت تو میٹر نہیں ہے نا۔ محبت تو ہمارے خیال میں، ہمارے دماغ میں، ہماری سوچ میں، اور جب تک یہ عمل میں نہیں آتی تو آپ اس نشے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نشہ جو محبت کا ہے نا، جب تک اسے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اس نشے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ جب تک شیئر نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے نا، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، یہ محبت کی زوردار اعلان، حلیم ہوں، دل کا فروتن ہوں۔ مجھے یہ دکھ درد جو دنیا دیتی ہے مجھے، میں یہ سب لے لیتا ہوں، کوئی گل نہیں، انج ہی ہوندا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہ میں اس میں بس رہ کے تو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اور ری کر رہا ہوں، اور ہر وقت اپنی مظلومیت کا ہی میں کیا کہتے ہیں کہ شکایت کرتا رہتا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں، کیونکہ جب آپ محبت میں آئیں گے تو آپ کو پھر کوئی چیز مشکل لگتی نہیں، کوئی چیز تکلیف دہ لگتی نہیں، اور یسوع یہی کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہو، میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اس کا بوجھ تو 10 حکم یا کتنی شریعت ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں، بس پیار، 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 اور بس۔ یہ کتنا نرم جوا ہے، اور کرنا کتنا آسان ہے، یا شاید مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑا آسان ہے اگر ہم یسوع کو دیکھتے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔